بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والثلاثون 35واں سبق الفعل الماضی المذکر یقول خالد خالد کہتا ہے سمعت الاذان میں نے اذان سنی وصلیت اور میں نے نماز پڑھی اخذت الوردۃ میں نے گلاب کا پھول لیا شممت میں نے سونگھا نظرت الی امی و ابی وفرحت میں نے دیکھا اپنی ماں اور اپنے باپ کی طرف اور میں خوش ہوا فکرت اولا ثم تکلمت میں نے پہلے سوچا پھر میں نے بات کی حل سمعت الاذان کیا تم نے اذان سنی نعم سمعت الاذان جی ہاں میں نے اذان سنی حل صلیتا کیا تو نے نماز پڑھی نعم صلیت جی ہاں میں نے نماز پڑھی حل اخذت الوردۃ کیا تم نے گلاب کا پھول لیا نعم اخذت الوردۃ جی ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا حل شممتہا کیا تم نے اس کو سونگھا نعم شممتہا جی ہاں میں نے اس کو سونگھا کیف رائحتہا اس کی خوشبو کیسی ہے رائحتہا طیبۃ اس کی خوشبو اچھی ہے حل نظرت الی ابویک کیا تم نے اپنے والدین کو دیکھا نعم نظرت الی ابویہ جی ہاں میں نے اپنے والدین کی طرف نظر کی حل فرحت بہما کیا تم ان کے ساتھ خوش ہوئے نعم فرحت بہما جی ہاں میں ان کے ساتھ خوش ہوا حل فکرت قبل الکلام کیا تم نے سوچا بولنے سے پہلے نعم فکرت قبل الکلام جی ہاں میں نے سوچا بولنے سے پہلے سعید سمع الاذان سعید نے اذان سنی وصلی اور اس نے نماز پڑھی واخذ الوردۃ وشمھا اس نے گلاب کا پھول لیا اور اس کو سونگھا ونظر الی امہ و ابیہ اور اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا وفرح اور خوش ہوا وفکر اولا اور اس نے پہلے سوچا ثم تکلم پھر اس نے بات کی حل سمع سعید الاذان کیا سعید نے اذان سنی نعم سمع سعید الاذان جی ہاں سعید نے اذان سنی حل صلی سعید کیا سعید نے نماز پڑھی نعم صلی سعید جی ہاں سعید نے نماز پڑھی حل اخذ الوردۃ وشمھا کیا اس نے گلاب کا پھول لیا اور اس کو سونگھا نعم اخذ الوردۃ وشمھا جی ہاں اس نے گلاب کا پھول لیا اور اس کو سونگھا حل نظر الی امہ و ابیہ کیا اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی طرف دیکھا نعم نظر الی امہ و ابیہ جی ہاں اس نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی طرف دیکھا حل فرح بہما کیا وہ ان کی وجہ سے خوش ہوا نعم فرح بہما جی ہاں وہ خوش ہوا ان کی وجہ سے حل فکر اولا ثم تکلم کیا اس نے پہلے سوچا پھر اس نے بات کی نعم فکر اولا ثم تکلم جی ہاں پہلے اس نے سوچا پھر اس نے بات کی آگے تمرین ترجم بالاردیت اردو میں ترجمہ کرو یقول حامد لعابد حامد عابد کو کہتا ہے سمعت کلامک میں نے تمہاری بات سنی ورأیت عملک اور تمہارا کام دیکھا کلامک طیب تمہارا بات کرنا اچھا ہے وعملک جید اور تمہارا کام عمدہ ہے ویقول عابد لحامد عابد حامد کو کہتا ہے لما رأیتک فرحت جب میں نے تم کو دیکھا تو میں خوش ہوا دخل محمود حدیقۃ محمود باغیچہ میں داخل ہوا وقطف منها وردۃ اور اس سے گلاب کا ایک پھول توڑا وشمھا اور اس کو سونگھا پھر دیکھیں یقول حامد لعابد حامد عابد کو کہتا ہے سمعت کلامک میں نے تمہارا کلام سنا ورأیت عملک اور میں نے تمہارا کام دیکھا کلامک طیب تمہارا کلام اچھا ہے وعملک جید اور تمہارا کام عمدہ ہے ویقول عابد لحامد اور عابد حامد کو کہتا ہے لما رأیتک فرحت جب میں نے تم کو دیکھا تو میں خوش ہوا دخل محمود حدیقۃ محمود باغیچہ میں داخل ہوا وقطف منها وردۃ اور اس سے گلاب کا پھول توڑا وشمھا اور اس کو سونگھا آگے ترجم بالعربیت عربی میں ترجمہ کرو سعید نے حامد سے کہا قال سعید لحامد پہلے سوچو پھر بولو فکر اولا ثم تکلم اور محمود سے کہو وقل لمحمود تجھے سعید نے بلایا ہے دعاک سعید اس کے پاس جاؤ اذهب الیہ اور اس کی بات سنو واسمع کلامہ یہ گلاب کا عطر ہے ھذا عطر الوردۃ اسے سونگو شمھا اور بتاؤ واخبر اس کی خوشبو کیسی ہے کیف رائحتھا میں نے کھانا چکھا ہے ذقت الطعام کھانا لذیذ ہے الطعام لذیذ پھر دیکھیں سعید نے حامد سے کہا قال سعید لحامد
پہلے سوچو پھر بولو، فکر اولا ثم تکلم، اور محمود سے کہو، وقل محمود، تجھے سعید نے بلایا ہے، دعاک سعید، اس کے پاس جاؤ، اذهب الیہ، اور اس کی بات سنو، واسمع کلامہ، یہ گلاب کا عطر ہے، ھذا عطر الوردۃ، اسے سونگھو، شمھا وَأَخْبِرْ كَيْفَ رَائِحَتُهَا، میں نے کھانا چکھا ہے، ذُقْتُ الطعام، کھانا لذیذ ہے، الطعام لذیذ۔ آگے قاعدہ بیان کیا کہ فعل مضارع معلوم ہو تو اس کا فعل ماضی معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ فعل ثلاثی یعنی 3 حرفی ہے تو علامت مضارع دور کریں اور اس کے بعد پہلے اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں۔ فعل مضارع معلوم ہو اور فعل ماضی معلوم کرنا ہو اور وہ فعل ثلاثی یعنی 3 حرفی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع دور کر کے پہلا اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں، جیسے یذہب، اس میں یا کو ہٹا دیں، زا پہلا حرف ہے، ہا دوسرا حرف ہے، تو ان دونوں کو زبر دے دیں اور کہیں ذہبا۔ آگے کلمات کے معنی بیان کیے، رأیت میں نے دیکھا، فرحت میں خوش ہوا، طیب اچھا، وردۃ گلاب کا پھول، الیہ اس کے پاس، دعا اس نے بلایا، ذقت میں نے چکھا، لذیذ معنی عمدہ، عاملہ کام کیا، عطر الورد گلاب کا عطر، لما جب، قطفہ توڑا، قل کہو، اور جید کا معنی عمدہ۔